آج وہ دن آ گیا جب عمران خان صاحب کی جو فائنل کال تھی اس کا انتظار کیا جا رہا تھا، اور خان صاحب نے آج 24 نومبر کی کال دے دی ہے۔ میرے ساتھ صدیق جان صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم سر جی۔ وعلیکم السلام۔ ٹائم دینے کے لیے بہت شکریہ سر۔ ویلکم۔ یہ بتائیے گا، فائنل کال عمران خان صاحب نے دے دی ہے 24 نومبر کی، اتوار کا دن ہوگا، پی ٹی آئی دوبارہ آ رہی ہے اسلام آباد کی طرف اور وہی بندہ لیڈ کر رہا ہے، علی امین گنڈا پور صاحب۔ کیا دیکھ رہے ہیں اور کیا خبریں ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں، اب یہ میٹر نہیں کرتا کہ لیڈ کون کر رہا ہے، کیونکہ دیکھیں عمران خان صاحب نے جو اعلان کروایا وہ اپنی بہن سے کروایا ہے۔ اس بات کا عمران خان صاحب کو بھی احساس اور ادراک ہے کہ لوگوں کے اندر اس وقت عمران خان کی باہر لیڈرشپ، اس کی کریڈیبلٹی کے کافی ایشوز ہیں، اور خاص طور پہ علی امین گنڈا پور صاحب کی۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، اب یہ میٹر نہیں کرتا کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے ماضی میں کیا کیا ہے۔ دیکھیں، اس وقت تو علی امین گنڈا پور صاحب کے پاس ایک بہانہ ان کے پاس آ گیا تھا۔ وہ بہانہ یہ تھا کہ گو کہ کلیئرٹی تھی، اور اسی لیے انتظار حسن پنجوتا کو اغوا کیا گیا تھا، کیونکہ انتظار حسن پنجوتا ان چیزوں کے عینی شاہد تھے اور ان کو پتہ تھا ساری چیزوں کا۔ اس وقت بھی کلیئرٹی تھی کہ آپ نے 4 کو پہنچنا ہے اسلام آباد۔ اگر روڈ بند ہوں گے، 4 کو آپ آ کے بیٹھ جائیں، 5 کو پہنچیں، 6 کو پہنچیں، 7 کو پہنچیں، 8 کو پہنچیں، 9 کو پہنچیں، 10 کو پہنچیں، یہ میٹر نہیں کرتا۔ آپ نے اسلام آباد پہنچ کے بیٹھ جانا ہے، اور اٹھیں گے تب جب عمران خان صاحب کہیں گے۔ اور میری خود انتظار حسن پنجوتا صاحب سے بات ہوئی تھی۔ انتظار حسن پنجوتا صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ پہلے تو میں نے صرف بیرسٹر گور کو اور اعظم سواتی کو بلا کے کہا تھا نا کہ جلسے کی تاریخ چینج کر دیں، تو یا پتہ نہیں صرف اعظم سواتی صاحب تھے۔ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اس بار میں جب بھی کال آف احتجاج کرنے کا کہوں گا تو میں پوری اپنی پولیٹیکل کمیٹی کو، یعنی پوری سے مراد یہ کہ 5 7 8 بندوں کو بلاؤں گا، 5 7 8 بندوں کو بلا کے اور پھر ان کو میں کہوں گا کہ جی یہ میرا فیصلہ ہے۔ اب دیکھیں، اب یہ چیزیں پیچھے رہ گئیں، اب اس پہ زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے کہ ماضی میں علی امین گنڈا پور نے کیا کیا۔ اب آگے چلنا چاہیے۔ اب کال آ گئی ہے اور اعلان کیا ہے علیمہ خان صاحبہ نے، عمران خان کی بہن ہے، لوگ ان پہ اعتماد کرتے ہیں، ان کے اوپر کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، ان کے حوالے سے کوئی نیگیٹو بات نہیں ہے۔ وہ سب کو پتہ ہے کہ دل و جان سے اپنے بھائی کے ساتھ کھڑی ہیں، جس طرح سے وہ عزم کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، دلیری کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ کھڑی ہیں۔ تو یہ ایک ان کی جانب سے اعلان کرنا ایک پازیٹیو چیز ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، یہ ہمارے جو ہے نا، یہ جو ہماری حکومت اور ادارے ہیں، یہ جو کام بھی کرتے ہیں نا وہ ان کے گلے پڑتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ان کے گلے پڑ گیا ہے کل پی ٹی آئی کے لوگوں کو عمران خان سے ملاقات نہ کرنے دینا۔ اگر یہ کل عمران خان سے ملاقات کرنے دے دے اور وہ لوگ نکل کے اور اعلان کرتے کہ 24 کا، تو ایک ڈسکشن فضول کی شروع ہو جاتی، یہ ان کی کریڈیبلٹی نہیں ہے، یہ ہیں، یہ وہ ہیں، یہ تو پہلے بھی انہوں نے یہ کہا تھا، پہلے بھی یہ کہا تھا، تو ایک ڈسکشن شروع ہو جاتی۔ لیکن اب عمران خان صاحب کی بہن نے جب یہ اعلان کیا ہے تو ان کے اوپر تو کوئی سوال ہی نہیں ہے، ان کے اوپر تو سب کا کنسنسس ہے۔ تو یہ الٹا ان کے گلے پڑا ہے کل ان سے نہ ملنے دینا۔ اعلان تو عمران خان نے کر دیا ہے، اعلان تو آ گیا سامنے۔ اب دیکھیں، اور اس سے اعلان ہوا ہے جس کے اوپر سب کو اعتماد ہے، یقین ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ لوگ نکلیں گے نہیں نکلیں گے، میں پہلے بھی یہ کہتا تھا کہ اگر تو یہ کال کا یہ ہو کہ یہ اعلان کر رہے ہیں علی امین گنڈا پور یا یہ لوگ کر رہے ہیں کہ ان کا فیصلہ ہے، پھر تو لوگوں نے نہیں نکلنا تھا، لوگ ان پہ بالکل اعتبار نہیں کرتے۔ لیکن اب کال ہے عمران خان کی طرف سے، اور عمران خان نے جس طرح سے علیمہ خان صاحبہ نے آ کے بتایا کہ عمران خان کا پیغام آپ کے نام ہے، اور سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے علیمہ خان صاحبہ کے اس میسیج میں جو انہوں نے کہا کہ عمران خان کسانوں سے مخاطب ہیں، عمران خان اسٹوڈنٹ سے مخاطب ہیں، عمران خان تاجروں سے مخاطب ہیں، عمران خان مزدوروں سے مخاطب ہیں، عمران خان پاکستانیوں سے جو ہے وہ مخاطب ہیں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ دیکھیں نا، اس وقت اگر آپ دیکھیں، میں ابھی ساؤتھ پنجاب سے ہو کے آیا ہوں، کسان تو تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ کسان کے ساتھ جو کچھ کیا ہے مریم نواز نے اور اس حکومت نے، جو گندم نہ خریدی، اور اس کے بعد جس طرح سے کھاد مہنگی ہے، پھر کلائمیٹ چینج کی وجہ سے چیزیں ہیں، مشکل حالات ہیں، صورتحال ہیں، یہ جو سموگ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ سے دیکھیں نا آپ کی فصلیں افیکٹ ہو رہی ہیں، چیزیں افیکٹ ہو رہی ہیں، اور پہلے ہی زیادہ معاملات سارے گڑبڑ تھے۔ اب اور فصلوں کے ریٹ نہیں مل رہے، مطلب پانی کا ایشو ہے، پھر بجلی مہنگی ہے، گیس مہنگی ہے، ہر مطلب چیز ایک مشکل ہے کسانوں کے لیے۔ تو اس ساری صورتحال میں آپ یہ دیکھیے گا کہ اب جب عمران خان نے براہ راست کسانوں کو مخاطب کیا ہے تو پورے پنجاب سے اگر 10,000 کسان بھی پی ٹی آئی کے ساتھ آ جاتے ہیں تو وہ پی ٹی آئی کے ورکر تو نہیں ہیں، وہ تو اضافی ایک ہے نا، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں، میں احمد بوبک کا ٹویٹ پڑھ رہا تھا، احمد بوبک نے ٹھیک کہا کہ جو کسان ہیں ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ کمپرومائزڈ ہے، وہ 2 نمبر لوگ ہیں جو کسانوں کی لیڈرشپ ہے، ہر بار ان کو کسانوں کو استعمال کر کے لے آتے ہیں اور اپنی یہاں پہ ڈیلیں کر کے چلے جاتے ہیں۔ مافیا بھی کہا گیا تھا کسانوں کو، ہاں وہ تو کہا گیا تھا کسانوں کو، لیکن کسانوں کی لیڈرشپ کیا کر رہی ہے؟
مسئلہ تو یہ ہے وہ بزدل ہیں یا کرپٹ ہیں, بک جاتے ہیں, ڈر جاتے ہیں, جو بھی ہے ان کا مسائل ہے. تو میرا خیال ہے کسانوں کے پاس بھی یہ ایک اچھا موقع ہے کہ کسانوں کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے, مزدوروں کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے, کاروباری حضرات کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے, تاجروں کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے, دکانداروں کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ جب تک یہ حکومت رہے گی تب تک پاکستان کے اندر مایوسی رہے گی, پاکستان کے اندر اندھیرا رہے گا, انسرٹینٹی رہے گی. کیوں؟ اس کی ایک کوئی لمبی چوڑی سائنس نہیں ہے, کوئی لاجک نہیں ہے, کوئی اس کے لیے آپ کو کوئی اتنی وہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو بہت بڑے آپ دانشور ہوں. سمپل سی بات ہے, جب یہ حکومت عوام کے ووٹوں سے آئی نہیں ہے تو یہ عوام کا سوچتی نہیں ہے. جب ان کے مفادات پاکستان میں نہیں ہیں تو یہ پھر ظاہر ہے پاکستان کے ساتھ اس سنسیریٹی سے نہیں ہوتے. سر دیکھیں, جس نے دفن اس ملک کے اندر ہونا ہو, جس کی نسلیں پچھلی اس ملک کے اندر دفن ہو, جن کے آنے والی نسلوں نے اس ملک کے اندر رہنا ہو, جن کو پتہ ہو کہ ہمارا سب کچھ اس ملک کے اندر ہے, تو ان کو فکر ہوگی اس ملک کی. جن کو پتہ ہو کہ اثاثے جائیدادیں, کاروبار, مفاد, اولاد سب کچھ پاکستان سے باہر ہے, لندن میں, اور جن کی چھوٹی سرجری بھی سوئٹزرلینڈ میں ہوتی ہو, جن کو نزلہ بھی ہو جائے تو وہ جنیوا میں جا کے چیک اپ کروائیں, تو ان کے لیے پاکستان میٹر ہی نہیں کرتا. ان کے لیے پاکستان سے اسی وقت میٹر کرتا ہے جب انہوں نے آ کے یہاں پہ کرپشن اور لوٹ مار کرنی ہے, اس کو نوچنا ہے, اس کو کمزور کرنا ہے. ان کو تو تب فائدہ ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ اگر آپ پاکستان کے دشمنوں کو سوچیں کہ پاکستان کا جو دشمن ہے وہ پاکستان کو کمزور کرنا چاہتا ہے نا. اب یوکرین اور اس کی رشیا کی جنگ جو ہے اس میں امریکہ $250 ارب دے چکا ہے یوکرین کو, ٹھیک ہے. دوسری طرف اب پاکستان کے دشمنوں کی نظر سے دیکھیں کہ اگر وہ پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں تو ان کو پاکستان پہ حملے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب انہوں نے پاکستان کے اندر اتنی انسرٹینٹی پیدا کر دی ہے اسی حکومت کے ذریعے, انفام 47 والوں کے ذریعے. انہوں نے اتنا پاکستان کی یوتھ کو ڈیموٹیویٹ کر دیا ہے. انہوں نے ملک کے رہنے والوں کو اتنا ملک کے مطلب اداروں کے حوالے سے ان کے سینٹیمنٹس اتنے نیگیٹو کر دیے ہیں کہ ان کو اب حملہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. انہوں نے سمپل چوروں, ڈاکوں, لٹیروں کو مسلط کیا اور ملک کو کمزور کر دیا. اور انہوں نے ان لوگوں کو ملک پہ مسلط کر دیا جن کے اثاثے جائیدادیں ملک کے باہر ہیں, جن کی کرپشن اور لوٹ مار ہے, جو کمزور ہیں. جو بھی کرپٹ ہوگا وہ بزدل ہوگا, اور یہ حکومت آپ کو پتہ ہے کتنی کرپٹ ہے, ان کے ماضی آپ کو پتہ ہے. تو لہٰذا جب تک یہ حکومت رہے گی نہ کسان خوشحال ہوگا, نہ انڈسٹری چلے گی, نہ فیکٹری چلے گی, نہ مل چلے گی, نہ عام آدمی کا بھلا ہوگا, نہ تعلیم سستی ہوگی, نہ علاج سستا ہوگا. احساس پروگرام انہوں نے بند کیا, ہیلتھ کارڈ انہوں نے بند کیا, پناہ گاہیں انہوں نے بند کی, لنگر خان انہوں نے بند کیے, غریب مزدور مظلوم کا انہوں نے حق کھایا, عدالتوں کو انہوں نے یرغمال بنایا, ملک کو انہوں نے تباہ کیا, ملک کو انہوں نے برباد کیا. اس حکومت کے ہوتے ہوئے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ ملک آگے جائے گا تو اس کو اپنے عقل کا علاج کرانا چاہیے. اور اسی طرح سے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ لوگوں کے نکلے بغیر اس ملک میں تبدیلی آ جائے گی تو وہ بھی اپنے عقل کا علاج کریں. صدیق بھائی یہ بھی بتائیے گا, پچھلی دفعہ 1 لاکھ کے قریب اسٹیمیٹڈ تھا کہ بندے نکلے تھے, اس دفعہ پی ٹی آئی 2-3 لاکھ بندے نکال پائے گی؟ کیونکہ پچھلی دفعہ ایک اور سینیریو تھا, اب خان صاحب نے ڈائریکٹ کال دی ہے, کیا اتنے بندے نکل آئیں گے 2-3 لاکھ؟ اور اگر 2-3 لاکھ نکل آتے ہیں تو پھر یہ حکومت ادھر رہ پائے گی جہاں پہ وہ بیٹھی ہوئی ہے؟ دیکھیں, حکومت تو پہلے بھی نہ اس کی کوئی آئینی حیثیت ہے, نہ قانونی حیثیت ہے, نہ اخلاقی حیثیت ہے. یہ تو ایک قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں نا کہ جب آپ کی زمین پہ قبضہ ہو جائے اور آپ کی پہلی امید کیا ہوتی ہے؟ آپ کی پہلی امید یہ ہوتی ہے کہ میں تھانے میں جاؤں گا, پولیس کو بتاؤں گا کہ میری زمین پہ قبضہ ہو گیا, تو پولیس آئے گی اور قبضہ واگزار کرا دے گی. اب آپ کو پتہ چل گیا کہ پولیس تو قبضہ کرنے والوں کے ساتھ ملے گی, پھر آپ کہتے ہیں کہ اچھا میں آپ پولیس کے خلاف اور ان قبضہ مافیا کے خلاف عدالت میں جاؤں گا. پتہ چلے وہاں تو یا افریدی بیٹھ گیا, وہاں سے بھی کچھ نہیں ہونا. تو پھر آپ کیا ہوتا ہے, پھر ہمارے دیہاتوں میں کیا ہوتا ہے, لڑائی ہوتی ہے, اور بس پھر آپ جا کے اور قبضہ چھڑاتے ہیں نا. بالکل ٹھیک ہے, اگر وہ 25-30 بندے بیٹھے ہیں تو آپ 100 بندہ لے کے جاتے ہیں, اور پھر آپ قبضہ چھڑاتے ہیں, اور پھر آپ جب قبضہ آپ کو چھڑانا ہے تو پھر آپ کو بندے لے کے جانے پڑتے ہیں. بالکل اسی طرح سے اگر اس حکومت سے ملک کا قبضہ چھڑانا ہے تو لوگوں کو نکلنا پڑے گا پرامن طور پہ, قانون ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں ہے. سر اس وقت آپ کہہ رہے ہیں نا گن کے 2 لاکھ بندہ نکلا ہے, 3 لاکھ بندہ نکلا ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کے بعد یہ حکومت قائم رہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. صدیق بھائی یہ بھی بتائیے گا کہ حامد خان صاحب نے وکلا تحریک شروع کرنی تھی, اس آئینی ترمیم کو ختم کرانا تھا, بڑے دعوے کیے گئے, پریس کانفرنس کی گئی, آئینی بینچ اپنا پہلا سماعت کرنے جا رہا ہے. حامد خان صاحب جو ہے وہ پورے سینیریو میں کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہے. اس پر آپ کیا کہیں گے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کتنا سنسیئرٹی کے ساتھ اس ترمیم کو ختم کرانے میں کامیاب یا
کوئی بات کر رہی ہے؟ دیکھیں پی ٹی آئی نام ہے عمران خان کا، عمران خان ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے، نہ کمزور ہو رہا ہے، نہ ٹوٹ رہا ہے، نہ پیچھے ہٹ رہا ہے، وہ آگے بڑھ رہا ہے، وہ پرعزم ہے، وہ ڈٹا ہوا ہے، لہٰذا پی ٹی آئی عمران خان کا نام ہے، باہر والے لوگ میٹر نہیں کرتے۔ دوسری بات جہاں تک حامد خان صاحب کیا ہے، حامد خان صاحب کو اب چاہیے کہ عمران خان نے جو کال دے دی ہے، اس کال کے ساتھ ہی وکلا اعلان کر دیں کہ ہم اس کال کو سپورٹ کرتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ نکلیں گے، اور میرا خیال ہے یہ آئیڈیل ٹائم ہے کہ وکلا کو 24 نومبر کو اس احتجاج کے ساتھ نکلنا چاہیے اگر وہ ملک کی عدالتوں کو آزاد کروانا چاہتے ہیں، عدلیہ کو بحال کروانا چاہتے ہیں، اور ملک میں آئین قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں، اور وہ آئین کو اپنی اصلی حالت میں بحال کروانا چاہتے ہیں، اس ملک میں استحکام لانا چاہتے ہیں، اس ملک کو آگے لے جانا چاہتے ہیں، تو میرا خیال ہے یہ آئیڈیل ٹائم ہے وکلا کے لیے بھی کہ وکلا اس تحریک کو کی سپورٹ کا اعلان کر دیں۔ اور یہ دیکھیں نا، یہ فضول بات ہوتی ہے کہ ہم وکلا الگ اپنا انڈیپینڈنٹ یہ کریں گے تو ہم کسی پولیٹیکل پارٹی کا ایسا نہیں ہے۔ او یار یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، سمپل سی بات ہے، آپ کے جو یہاں پہ سیکرٹری سپریم کورٹ بار جیتے ہیں وہ پی ٹی آئی کے ووٹوں سے جیتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو جو ووٹ پڑا ہے وہ پی ٹی آئی کی وجہ سے پڑا ہے۔ ابھی بھی پی ٹی آئی اس طرح سے کمپین نہیں کر سکی، ورنہ پی ٹی آئی جو ہے وہ صدر بھی اپنا بنوا لیتی، اور اس کی وجہ یہ ہے منیر کاکڑ صاحب کے ہارنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ ظاہر حسان نیازی جیل میں، اور حسان نیازی اگر ہوتے تو وہ جس طرح سے وہ کمپین انہوں نے کی تھی اس بار وہ کمپین نہیں ہوئی، تو اس وجہ سے یہ پی ٹی آئی جن امیدوار کو حمایت کر رہی تھی منیر کاکڑ صاحب کو ہار گئے۔ سر یہ بھی بتائیے گا، ٹرمپ آ گیا ہے، حلف ابھی اس نے نہیں لیا لیکن اس کی کابینہ سیٹ ہو رہی ہے، 4 بندے جو اس نے اپنے نامینیٹ کیے ہیں مطلب وزارتوں کے لیے، وہ امریکہ کے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑے تھے ٹرمپ کے ساتھ۔ یہ جو ٹرمپ کا آنا ہے اس سے عمران خان صاحب کو کتنا ریلیف ملے گا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا واقعی پاکستان میں اس کا اثر ہوگا؟ دیکھیں امریکی صدر کا اثر تو امریکہ کے اندر اور امریکہ کے باہر ہوتا ہی ہوتا ہے، کچھ بھی ہو جائے اس کا اثر ہوتا ہے۔ مطلب جس طرح سے پاکستان میں آرمی چیف کوئی بھی آ جائے تو اس کا اثر ہوتا ہے پاکستان کی سیاست کے اوپر، بالکل اسی طرح سے امریکی صدر جو بھی ہوگا اس کا پوری دنیا کے اوپر اثر ہوگا، یہ ہو نہیں سکتا۔ اس کا ایک فیصلہ بھی صرف جو ہے نا وہ پوری دنیا کو اوپر نیچے کر دیتا ہے۔ مثلا اس کا ایک فیصلہ یہ ہو کہ میں جو امپورٹس ہیں، جو امریکہ میں چیزیں آ رہی ہیں اس کے اوپر میں ڈیوٹی لگاؤں گا، تو پوری دنیا کی اکانومی اوپر نیچے ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے جیسا ملک جو ہے جو ایکسپورٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، امریکہ کو میں خیال ہے 10-11 ارب ڈالر سالانہ ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں، تو ہماری تو ایکسپورٹ بڑھ جائے گی۔ اس کا ایک فیصلہ کہ میں نے جنگ بند کرنی ہے یوکرین کے اندر، اس کا اثر ہوگا۔ اس کا ایک فیصلہ کہ میں نے افغانستان کے اندر انٹرفیئر نہیں کرنا، اس کا ہوگا۔ اس کا ایک فیصلہ کہ میں نے ایران کے ساتھ کیا کرنا ہے، اس کا اثر ہوگا، اس پورے خطے پہ اثر ہوگا، تو اس کا اثر تو ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اگر آپ یہ کہیں کہ اثر نہیں ہے، تو میں آپ کے سامنے ایک خبر رکھ دیتا ہوں، کیونکہ ہم جب بات کرتے ہیں نا تو ہمیں کہا جاتا ہے او جی یہ تو پرو جو ہے نا وہ ہیں پرو پی ٹی آئی ہیں تو اس لیے یہ بات کرتے ہیں، تو چلیں ان کا بتا دیتے ہیں جن کو یہ حکومت مانتی ہے کہ یہ پرو پی ٹی آئی نہیں ہے، اور جن کو حکومت بہت بڑا صحافی مانتی ہے۔ دیکھیں اس حکومت جو ہے انہوں نے ٹرمپ کے خلاف بہت سے ٹویٹس کیے، جو آپ کو پتہ بھی ہے کہ انہوں نے پھر وہ ٹویٹس جو ہیں وہ ڈیلیٹ کیے، ٹھیک ہے، اور بڑی بڑی ان کی گیدڑ بھبکیاں تھیں۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ ان کے جو لوگ ہیں انہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے، اور انہوں نے دعوے یہ کیے کہ جناب وہ یہ میٹر نہیں کرتا، یہ جو امریکہ ہے، امریکہ کہے گا تو بھی ہم عمران خان کے حوالے سے کچھ نہیں کریں گے، اور اس طرح کے انہوں نے دعوے کیے۔ لیکن حقیقت کیا ہے وہ حقیقت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور وجہ یہ بھی ہے کہ امریکہ کا ایک اثر ہے پاکستان کے اوپر، اور امریکہ اور کچھ نہیں۔ اگر امریکہ جو ہے نا وہ صرف نیوٹرل بھی ہو جائے، اور جس طرح سے جو بائیڈن تباہی اور بربادی کر رہا تھا پاکستان کو اس کو سپورٹ کر کے، وہ نہ کرے، نیوٹرل ہو جائے، تو اس کا بھی اثر پڑے گا۔ اب یہ کامران یوسف صاحب کی خبر ہے، اور کامران یوسف صاحب کو مسلم لیگ نون بہت مطلب میں نہیں یہ تو میں نہیں کہوں گا، یعنی میں بھی ان کو بڑا جرنلسٹ سمجھتا ہوں، ایک لائق رپورٹر اور صحافی سمجھتا ہوں، اور نون لیگ تو ان پہ بہت ہی اعتماد کرتی ہے، کہتی ہے کہ واقعی یہ انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے، جو کامران یوسف صاحب کی خبر ہے، کہ پاکستان نے آنے والی انتظامیہ کے ساتھ جلد رابطہ قائم کرنے کی کوشش کے تحت ٹرمپ کی عبوری ٹیم تک پہنچنے کا فیصلہ کر لیا۔ پاکستان نے ملکی مفادات کو نقصان سے بچانے کے لیے ٹرمپ کی جو ٹیم ہے اس سے جلد رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سرکاری ذرائع نے اتوار کو دی ایکسپریس ٹریبیون کو بتایا کہ وزیراعظم شہباز شریف امریکی نومنتخب صدر ٹرمپ سے ذاتی طور پر بات کر کے انہیں مبارکباد دینے اور ان کی انتظامیہ کے ساتھ براہ راست رابطے کا چینل کھولنے کے خواہاں ہیں۔ یعنی اب آپ کی اوقات یہ ہے کہ آپ پہلے ٹرمپ کو دہشت گرد کہہ رہے تھے، آپ کہہ رہے تھے کہ ٹرمپ امریکہ کا عمران خان ہے اور عمران خان پاکستان کا ٹرمپ ہے، اب آپ آگے لیٹ گئے اس کے، آپ کہتے ہیں ہم نے لیٹنا ہے، بتائیں حکم کریں ہم کہاں لیٹیں، کیسے لیٹیں۔
ہم ویڈیو کال پہ ہمارے ساتھ آ جائیں, ہمیں آڈیو کال پہ ہمارے ساتھ آ جائیں, ہمیں کوئی اپنی انتظامیہ تک ایکسیس دے دیں, ہمارے ساتھ بات کر لیں, ہمیں فون کر لیں یا ہمارا فون سن لیں. اب آپ لابنگ کر رہے ہیں, اب آپ محمد بن سلمان کی منتیں کر رہے ہیں, تو اوقات پلے نہیں دھیلا تے کر دیے میلا میلا. ٹھیک ہے, اگر آپ کی اتنی اوقات نہیں تھی تو آپ اتنی گیدڑ بھپکیاں آپ کیوں مار رہے تھے؟ اس کے بعد وہ کہتے ہیں جناب کہ اس مقصد کے لیے واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانہ جلد ہی ٹرمپ کی عبوری ٹیم سے رابطہ کر کے نئے امریکی صدر کے ساتھ ٹیلیفونی گفتگو کے لیے درخواست کرے گا. واضح رہے کہ ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں شاندار واپسی کے الیکشن جیتنے کے بعد عالمی رہنماؤں سے بات کر رہے ہیں. ٹرمپ نے پہلے ہی بھارتی وزیراعظم مودی, سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور دیگر رہنماؤں سے بات کر لی ہے. یہ ایک رواج ہے کہ عالمی رہنما نے امریکی صدر کو ٹیلیفون کر کے فون کر کے امریکی صدر کو مبارکباد دیتے ہیں. تاہم صدر جو بائیڈن نے روایت کو توڑ دیا تھا اور نومبر 2020 میں صدارتی الیکشن جیتنے کے بعد کبھی کسی پاکستانی وزیراعظم سے بات نہیں کی. دوسری جانب ٹرمپ نے نومبر 2016 میں الیکشن جیتنے کے بعد اس وقت کے وزیراعظم نواز شریف سے بات کی تھی. انہوں نے نواز شریف سے بات کرنے کے لیے رسمی حلف برداری کا انتظار بھی نہیں کیا تھا. تاہم ٹرمپ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے کردار پر تنقید کی تھی. ٹرمپ کے غیر روایتی انداز کو دیکھتے ہوئے پاکستانی حکام امید کر رہے ہیں کہ وہ بائیڈن کی پالیسی پر عمل نہیں کریں گے اور جلد وزیراعظم شہباز شریف سے بات کریں گے. ٹرمپ کی جیت کے بعد سے عمران خان کے حامیوں کا خیال ہے کہ ٹرمپ ان کے لیڈر عمران خان کی رہائی کو یقینی بنانے کے لیے شہباز شریف کو فون کریں گے. تاہم دفتر خارجہ نے ایسی کیاسرائیوں کو مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان کی توقع ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ پاکستان کے ساتھ باہمی احترام اور ایک دوسرے کے اندرونی معاملات میں عدم مداخلت کی بنیاد پر دو طرفہ تعلقات کو جاری رکھیں گے. وزیراعظم شہباز شریف نے ٹرمپ کو ان کی جیت پر مبارکباد دی ہے اور پاکستان کی طرف سے ان کی انتظامیہ کے تحت امریکہ کے ساتھ کام جاری رکھنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے. اگرچہ اگست 2021 میں افغانستان سے امریکی انخلاء کے بعد پاکستان واشنگٹن کی نظروں میں اپنی خاص اہمیت کھو چکا ہے, لیکن اب بھی کچھ ایسے شعبے موجود ہیں جہاں دونوں ممالک مشترکہ نکات تلاش کر سکتے ہیں. ٹرمپ نے اپنی ترجیحات کا خاکہ پیش کیا ہے جن کو اگر نافذ کیا جائے تو پاکستان پر منفی اثر پڑ سکتا ہے. نئے امریکی صدر اپنے ملک میں آنے والی دیگر ملکوں کی تمام اشیاء پر 10 سے 20% تک کا ٹیرف لگانا چاہتے ہیں. امریکہ پاکستان کی برآمدات کی سب سے بڑی منزل ہے اور ٹرمپ کا ایسا کوئی نقطہ نظر اسلام آباد کے لیے مشکلات کا باعث بن سکتا ہے. اسی طرح پاکستان کے دونوں اہم پڑوسیوں ایران اور چین کے بارے میں ٹرمپ کا سخت گیر موقف بھی اسلام آباد کے لیے مشکلات کا باعث بن سکتا ہے. تاہم کچھ سرکاری حلقوں کا خیال ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ کسی بھی مشکل والی صورتحال میں سعودی عرب پاکستان کو بچانے کے لیے آ سکتا ہے. وہی کہ ہم محمد بن سلمان سے جا کے اور اس کے پاؤں پکڑ لیں گے, اس سے کہیں گے جی ذرا ٹرمپ کو کہیں اور ٹرمپ کے داماد کو کہیں اور ہماری جان چھڑائیں. ٹرمپ اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے درمیان قریبی تعلقات ہیں. محمد بن سلمان ان پہلے رہنماؤں میں سے ایک ہیں جنہوں نے ٹرمپ کو ان کی انتخابی فتح کے بعد فون کیا ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ جس دن ٹرمپ نے صدارتی الیکشن جیتے اور محمد بن سلمان نے نئے امریکی صدر سے فون پر بات کی, آرمی چیف جنرل عاصم منیر سعودی عرب میں موجود تھے. تاریخی طور پر سعودی عرب نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دو طرفہ تعلقات میں کسی بھی مشکل وقت میں ایک راستے کا کردار ادا کیا ہے. پاکستان کا آنے والے نئے امریکی انتظامیہ کے ساتھ جلد رابطہ قائم کرنے کے مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ وائٹ ہاؤس میں انتظامیہ کی تبدیلی سے ملک کے بنیادی مفادات کو نقصان نہ پہنچے. یہ جناب وہ خبر تھی, میں نے پوری خبر پڑھ دی ہے. تو پاکستان لیٹنے کے لیے تیار ہے ٹرمپ کے سامنے, پاکستان کی حکومت, اور منت ترلا جاری ہے, لابنگ جاری ہے. اب یہ کروڑوں ڈالر اس وقت خرچ کر رہے ہوں گے. ایک کال ٹرمپ کی آ جائے یا ٹرمپ سے ہماری بات ہو جائے, وہ ہمیں فون کر لیں یا ہم اس کو فون کر لیں. اور دوسرا یہ ہے کہ چلیں ٹرمپ نہ صحیح تو ٹرمپ کی فیملی میں سے کسی سے بات ہو جائے, فیملی نہیں تو اس کی انتظامیہ میں سے بات ہو جائے, انتظامیہ نہیں تو ان کے چپڑاسیوں میں سے کسی سے بات ہو جائے, چپڑاسی نہیں تو ان کے چپڑاسیوں کے پڑوسیوں میں سے کسی سے بات ہو جائے, پڑوسی سے بات نہ ہو تو ٹرمپ کے انتظامیہ کے چپڑاسیوں کے محلے کے کسی بندے سے بات ہو جائے. تو مطلب محلے والے سے کسی سے بات نہیں ہوتی تو ساتھ والے محلے والے سے کسی سے بات ہو جائے تو پوری طرح سے یہ اس وقت جان مار رہے ہیں. اور سر آخری سوال, نواز شریف صاحب شکوہ کر رہے ہیں کہ جی یہ ٹماٹر اور یہ چیزیں مجھے ہر جگہ پہ فیس کرنی پڑتی ہیں, کیا کہیں گے ان کو, کیا مشورہ دیں گے کہ گھر بیٹھ جائیں یا پھر باہر نکلیں, تو کیسے نکلیں؟ دیکھیں میاں نواز شریف صاحب کو نا اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ جو کچھ قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ باہر ہوا ہے, جو کچھ نواز شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے, جو کچھ مریم نواز کے ساتھ ہوا ہے, جو چیف سیکرٹری پنجاب کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے, یہ پاکستانیوں کی وہ نفرت ہے جو ان لوگوں نے خود اپنی محنت سے کمائی ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ انہوں نے نفرت اپنی محنت سے کمائی ہے. انہوں نے جو ظلم جبر بربریت کیا ہے, جو انہوں نے پاکستانیوں کے ساتھ ظلم کیا ہے, جو انہوں نے پاکستان کے ساتھ جبر کیا ہے, جو پاکستانیوں کے ساتھ ناانصافی کی ہے, جو چار دیواری کا تقدس پامال کیا ہے, جو عورتوں کے گریبانوں پہ ہاتھ ڈالا ہے, تو اس کی وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے. اور یہ نفرت جو ہے وہ ہر آنے والے دن کے ساتھ بڑھے گی. اور آپ دیکھیے گا کہ یہ ان کے لیے یہ دنیا میں کہیں چلے جائیں, چاہے وہ قاضی فائز عیسیٰ ہو, چاہے وہ نواز شریف ہو, شہباز شریف ہو, مریم نواز ہو, مریم اورنگزیب ہو, چیف سیکرٹری پنجاب ہو, یا جو اس وقت اس نظام کے ساتھ کھڑا ہے, ان کے ساتھ یہی کچھ ہوگا جو کچھ قاضی فائز عیسیٰ اور نواز شریف کے ساتھ ہوا ہے. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے لیے.